اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو کا موضوع امام علی علیہ السلام کی زندگی کے چند اہم پہلوات کے اوپر ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں امام علی علیہ السلام کی ولادت سے لے کر اور آپ علیہ السلام کی زندگی میں جتنے بھی معجزات ہوئے وہ تمام آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کے معلوماتی اور تحقیقی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں ہم نے امام علی علیہ السلام کے حوالے سے امام علی علیہ السلام کی زندگی کا احوال کے نام سے ایک آرٹیکل لکھا ہے اور ڈسکرپشن باکس میں آپ کو ولاگ کا لنک مل جائے گا۔ آپ اس آرٹیکل کو پڑھ سکتے ہیں اور امام علی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں تفصیلی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام 13 رجب 30 عام الفیل کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد کے فرزند تھے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بہت سے عظیم واقعات میں حصہ لیا۔ آپ نے غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق میں حصہ لیا۔ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا تعلق مضبوط کیا اور زندگی کا ہر حصہ آپ کے ساتھ گزارا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جنت کے لیے منتخب کیا تھا۔ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے اہم واقعات دیکھے جیسا کہ غزوہ خندق، غزوہ حنین اور غزوہ طائف کا مشاہدہ کیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بہت سے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ آپ نے اپنی زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر قربان کی۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی شہادت 21 رمضان 40 ہجری کو ہوئی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو اپنے گھر میں ہی دفن کیا۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ ایک مثال ہے اور آپ کے اعمال انسانیت کے لیے ایک نئی راہ دکھاتے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی زندگی کے بہت سے اہم پہلو ہیں۔ ان تمام پہلوؤں میں ایک اہم پہلو جہاد ہے۔ آپ کے جہاد، آپ کے علم اور آپ کے طرز عمل نے آپ کو بے مثال بنا دیا تھا۔ آپ کے جہاد نے بہت سارے بہادر لوگوں اور جنگجوؤں کو محبت کرنے والا انسان بنا دیا تھا۔ آپ نے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق میں حصہ لیا۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق مضبوط کیا اور زندگی کا ہر حصہ آپ کے ساتھ گزارا۔ آپ علیہ السلام نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کیا اور ان کے بعد ایک عالم بن گئے۔ آپ کی زندگی ایک منفرد اور عظیم انسان کی زندگی ہے۔ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنایا اور ساری زندگی آپ کے ساتھ گزاری۔ آپ علیہ السلام نے صبر، شکر اور توکل کو اپنایا اور اپنی زندگی کے ہر لمحے کو ایک نمونہ بنا دیا۔ ناظرین گرامی، پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کئی اہم کام کیے تھے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے رشتوں کو مضبوط کیا اور ان کے ساتھ اپنی زندگی کا ہر پل بتایا۔ ان کی زندگی کے چند اہم پہلو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق آپ کی زندگی کے سب سے اہم پہلوؤں میں سے ایک ہیں۔ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کیا اور اس کے بعد عالم بن گئے۔ جب حضرت امیر معاویہ آپ کی خلافت کے خلاف کھڑے ہو گئے تو عرب بنو امیہ نے حضرت امام علی علیہ السلام کی مخالفت کی۔ یہ ایک اہم اور حساس موضوع ہے، لیکن میں آپ کو کچھ معلومات دے سکتا ہوں۔ امیر معاویہ نے حضرت امام علی علیہ السلام کے خلاف آپ کی خلافت کو چیلنج کیا تھا اور اپنے لیے خلافت کا مطالبہ کیا تھا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے ان کے اس چیلنج کو قبول کیا اور امیر معاویہ کی خلافت کو رد کر دیا۔ اس کے بعد امیر معاویہ نے حضرت امام علی علیہ السلام کے خلافت کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ اس نے حضرت امام علی کے اصحاب کو اکٹھا کیا اور حضرت امام علی علیہ السلام کی خلافت کو چیلنج کرنے کے لیے ایک لشکر تیار کیا۔
حضرت امام علی علیہ السلام نے امیر معاویہ کے چیلنج کو قبول کیا اور اپنی خلافت کا دفاع کیا۔ آپ نے امیر معاویہ کی فوج کو شکست دی اور اپنی خلافت کو مضبوط کیا، لیکن امیر معاویہ نے پھر حضرت امام علی علیہ السلام کے خلافت کو چیلنج کیا اور آپ کی خلافت کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب کو اپنے لشکر کے درمیان شامل کیا اور وہ حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کو چیلنج کرنے کے لیے ایک لشکر بنانے لگا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے امیر معاویہ کے اس چیلنج کو بھی قبول کیا اور آپ نے اپنی خلافت کا دفاع کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس بار اپنی خلافت کے دفاع کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ آپ کے ساتھیوں نے آپ کے ساتھ غداری کرتی تھی اور انہوں نے امیر معاویہ کے ساتھ مل کر آپ کی خلافت کو چیلنج کرنا شروع کر دیا تھا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنی خلافت کا دفاع کیا، لیکن آپ اس میں ناکام ہوئے۔ آپ نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو ایک مثال بنا دیا تھا، لیکن آپ کی خلافت کو کمزور کرنے کی بہت کوششیں کی گئیں۔ جب امیر معاویہ نے حضرت امام علی علیہ السلام کو للکارا تو بنو امیہ نے امیر معاویہ کی خلافت کی حمایت کی اور حضرت امام علی علیہ السلام کی خلافت ختم کر دی۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی زندگی کے معجزات بہت ہی قابل تقلید اور دلچسپ موضوع پر مبنی ہیں۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں حضرت امام علی علیہ السلام کی زندگی کے چند اہم معجزات کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی زندگی میں بہت سے معجزات ہیں جو آپ کے ایمان اور اللہ کے ساتھ آپ کے تعلق کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایک معجزہ یہ ہے کہ جب حضرت امام علی علیہ السلام نے غزوہ خندق میں ایک بہت بڑا پتھر اٹھایا تھا جو ایک پہاڑ کے برابر تھا، آپ علیہ السلام نے اس پتھر کو ہٹا کر اس سے ایک دروازہ بنایا تھا جس کے ذریعے مسلمانوں کی فوج نے دشمنوں کی فوج کو شکست دی تھی۔ ایک اور معجزہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام نے غزوہ احد میں ایک بہت بڑے دشمن کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا جو ایک پہاڑ کے برابر تھا۔ آپ نے اس دشمن کو مار ڈالا تھا اور اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں کو شکست سے بچا لیا تھا۔ امام علی علیہ السلام کا ایک اور معجزہ یہ ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کتنے ہی لوگوں کو زندہ کیا جو فوت ہو چکے تھے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے ان کو زندہ کیا اور ان کو ایمان کی راہ پر چلایا۔ دوستو، یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ امام علی علیہ السلام کے فوت ہوئے لوگوں کو زندہ کرنے کا معجزہ ایسا نہیں کہ جیسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا تھا۔ فوت ہونے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جو لوگ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے بے ایمانی میں پڑ گئے تھے، حضرت علی علیہ السلام نے اپنے وسیع ایمان کی وجہ سے ان کو ایمان پر چلانے کی توفیق دی اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ پر چل پڑے۔ حضرت علی علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنے علم سے بہت سے لوگوں کو شفا بخشی تھی۔ جو لوگ بیماری میں مبتلا تھے، آپ علیہ السلام نے اپنے علم سے ان کا علاج کیا اور ان کی صحت کو بحال کیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی برکات ان کے ایمان اور اللہ کے ساتھ تعلق کی عکاسی کرتی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی زندگی میں اللہ رب العزت نے بہت سے معجزے عطا فرمائے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام کے معجزات کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے راحت بخشی۔ جو بھوک کے مارے تھے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے ان کو خوش کیا اور ان کو ایمان کی راہ پر چلایا۔ ایک اور مثال یہ ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنے علم سے بہت سے لوگوں کی رہنمائی کی جو گمراہ تھے۔ اپنے علم سے ان کی رہنمائی کی اور انہیں ایمان کے راستے پر چلایا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی برکات ان کے ایمان اور اللہ سے تعلق کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایک اور معجزہ یہ ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے لوگوں کو پناہ دی تھی جو دشمنوں سے پریشان تھے۔ آپ نے انہیں ایمان کی راہ پر چلایا تھا۔ ناظرین گرامی، امام علی علیہ السلام کے معجزوں کی بات اگر کی جائے تو شاید آج کی ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو امام علی علیہ السلام کے چند ہی معجزے بتا سکے ہیں۔ ناظرین گرامی، اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو امام علی علیہ السلام کی جنگ خیبر اور آپ کی زندگی کے مزید اہم واقعات کے بارے میں بتائیں گے اور جنگ خیبر اور باقی جنگوں کی تفصیل اور احوال بھی بتائیں گے۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔